اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 پڑھیں گے۔ اور ظللنا سایہ کیا ہم نے، اور ظللنا سایہ کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے، الغمام بادلوں کا، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم اوپر تمہارے، المنا من والسلوی اور سلوہ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم پر بطور رزق اتاری، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون خود ہی ظلم کرتے۔ اس آیت میں اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا جب وہ جزیرہ نما سینا میں فرعون سے نجات پانے کے بعد پہنچے تو ان کے پاس سر ڈھکنے کے لیے کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سائبان نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھی، کوئی چھتیں نہیں تھے، اور ان کے اوپر اللہ رب کائنات نے جب بھی جاتے جدھر بھی جاتے تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا کہ ان کو بادلوں کے سائے میں یہ زندگی گزارتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، ان کے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ اس کے بعد ان کے کھانے پینے اور کھانے پینے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا، تو اللہ رب کائنات نے ان کے لیے من سلوہ اتارا، اور اللہ رب کائنات نے ان سے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم پر بطور رزق اتاری ہے۔ من عربی زبان میں احسان کے لیے بھی آتا ہے، ہر قسم کے اس رزق کے لیے ایک جامع نام ہے جو بغیر مشقت کے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کسی کو کوئی چیز مفت میں مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ من سلوہ ہے، یہ ہمارے لیے من سلوہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کو یہ چیز مشقت کے بغیر مل رہی تھی، آسمانی کھانا تھا، تو اس لیے اس کا نام من اور سلوہ رکھا گیا، من سلوہ۔ ایک قول یہ ہے کہ من شہد جیسی کوئی چیز تھی، وہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک ان کے درختوں پر اترتی تھی، اس میں سے وہ کھا بھی لیتے تھے، اور بعض نے اس سے مراد مشروب لیا ہے، سلوہ کھانا تھا، سلوہ کھانا تھا، اور من پینے کی چیز تھی، وہ شہد کی طرح تھی اور وہ پانی میں مکس کر کے پی لیتے تھے، یہ شبنم کے قطروں کی طرح ان کے درختوں پہ اترتی تھی، اور اترتے ہی وہ جم جاتی تھی، اور پھر یہ اس کو اتار کے چاہے ویسے کھا لے، چاہے پانی میں مکس کر کے مشروب بنا کے پی لے۔ تو کہتے ہیں کہ جس چیز میں بھی وہ شامل کرتے تھے تو اس کو وہ میٹھا کر دیتی تھی اور ایک ڈش سی بن جاتی تھی، واللہ عالم۔ تو پانی میں وہ اسے مکس کر کے پی بھی لیتے تھے، کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھا ڈرنک بھی تھا ان کے لیے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ یہ باریک میدے کی روٹیاں تھیں، جیسے مکئی وغیرہ ہوتی ہے یا چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کھمبی من کی قسم ہے، کھمبی من کی قسم میں سے ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں پر نازل ہوئی۔ کھمبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھمبی اس من سے ہے جسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ سلوہ جو ہے وہ نرم و نازک پرندہ تھا، اس کو بٹیر کا نام دیا جاتا ہے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی پرندہ تھا۔ اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ مقصد اس چیز کا یہ ہے کہ اللہ رب کائنات نے بنی اسرائیل کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ان کے اوپر من سلوہ اتارا۔ سلوہ شام کے وقت جہاں پر ان کے بہت سے لوگ اور بھیڑ وغیرہ جمع ہوتی تھی، وہاں پر کافی تعداد میں یہ بٹیر کی شکل کا یا بٹیر ہی، تو یہ پرندے
بہت زیادہ تعداد میں ان کے پاس جھنڈ کی شکل میں ان کے پاس آ جاتے اور یہ ان کو رات کو پکڑ لیتے رات کے اندھیرے میں، اور صبح جو تھے ان کو بھون کر یہ کھا لیتے۔ تو یہ یعنی اللہ کی طرف سے یہ اترتا تھا اور یہ اس کو استعمال کرتے تھے ان چیزوں کو۔ اللہ نے کیا کہا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کو صاف ستھری چیزیں کھانی چاہیے، گندی اور یعنی ایک تو یہ کہ حلال ہو، دوسرا یہ کہ صاف ستھری ہو۔ گندی چیزیں اور گندی اشیاء استعمال نہیں کرنی چاہیے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور لیکن بنی اسرائیل نے ناشکری کی، اور ناشکری کیوں کی کہ ہم تو مان سلوا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہم سے تو ایک کھانا کھایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی ہم نے تو ان کے اوپر نعمتیں نچھاور کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، اور ان نعمتوں کی قدر نہ کرتے ہوئے انہوں نے ان نعمتوں کو پھر اللہ نے ان سے چھین لیا، اور پھر جو انہوں نے طلب کیا کہ ہم یہ کھائیں گے، ہم وہ سبزیاں کھانا چاہتے ہیں جو ہم پہلے کھاتے تھے، تو وہی چیزیں وہ ان چیزوں کی پھر ڈیمانڈ کرنے لگے۔ تو اللہ رب کائنات نے کہا کہ تم من سلوا جو تمہیں بڑی آسانی سے مل رہا ہے اور تمہارے یعنی مرضی کے مطابق ہے، مشقت کے بغیر ہے، تو وہ چیزیں تم نہیں کھانا چاہتے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنے یعنی ساگ سے کھائیں، تو یہ چیزیں سبزیاں وغیرہ کھائیں۔ تو یہ انسان جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر نعمت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو وہ قوم اگر ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بندے سے چھین لیتا ہے، اس قوم سے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی ناشکری کر کے اپنے سے نعمتوں کو یعنی ہٹا لیتے ہیں، اور خود ہی ناشکری کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور یعنی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا تو ہم یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہم سارے کے سارے انسان مل کے اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں تو پھر ہم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ہم سارے کے سارے انسان مل کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں یا اللہ یعنی اطاعت گزار بن جائے، تو اللہ کو رتی برابر بھی ہم فائدہ نہیں دے سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں کا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہمارے گناہوں کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوتا، یعنی وہ بے پرواہ ذات ہے۔ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے بلا کرتے ہیں، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنے لیے نقصان خریدتے ہیں، یعنی پھر ہم جہنم میں جائیں گے گناہ کرتے ہیں، یعنی فائدہ کیا ہے ہمارا ہی۔ ہم اللہ پہ ظلم نہیں کر سکتے، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، یہ کہ بڑا کوئی من سلوا چھوڑ کے انہوں نے ہم پہ کوئی بہت بڑا ظلم نہیں کر دیا، بلکہ خود انہوں نے اپنا آخرت میں بھی نقصان کیا اور دنیا میں بھی نقصان کیا۔ انسان جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، ٹھکراتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے تو خود ہی ظالم ہوتا ہے۔ جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، ساری دنیا مل کے عبادت کرنی شروع کر دے اللہ کو پرواہ نہیں، ساری دنیا مل کے گناہ کرنے شروع کر دے اللہ کو پرواہ نہیں۔ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اور کوئی انسان یعنی ہم اگر نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، گناہ کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے من سلوے کو کھایا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے نہیں کھانا، انہوں نے اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑا، اپنی جانوں پہ ہی ظلم کیا، مشقت میں پڑے، کھیتی باڑی کریں گے، فصلیں اگائیں گے، اور اس میں سے کیا ہوگا پھر اناج کو یعنی مشقت کر کے استعمال کریں گے نا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ ہماری نعمتوں کو ٹھکرا کے انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا۔